امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص سے حاکم وقت ناراض ہوا اور اس نے آرڈر دیا کہ اگر تم میری سلطنت سے آج غروب آفتاب سے پہلے نہ نکلے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اور وہ بڑا پریشان. اس وقت کے لوگ جب پریشان ہوتے تھے نا تو پھر ان کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے تھے. تو امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت میں پہنچ نہیں سکتا سرحدوں پر اور آرڈر ہے کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے مجھے ملک میں دیکھا گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا. فرمایا اچھا تو جا اللہ کے گھر مسجد میں جا کے بیٹھ جا. اس لیے کہ مسجد میں کسی کی حکومت نہیں ہوتی, وہاں فقط اللہ کی حکومت ہوا کرتی ہے. اب جب اس حاکم کو پتہ چلا کہ امام صاحب نے اس کو یہ بتا دیا تو کہنے لگا کہ امام صاحب نے اس کو ایسی بات کہی کہ اب میں بھی اس کو توڑ نہیں سکتا. اللہ نے امام صاحب کو ایسی ذہانت دی تھی, سبحان اللہ سبحان. وقت کا بادشاہ چاہتا تھا کہ ان کو چیف جسٹس بنائے اور وہ بنتے نہیں تھے. اس لیے نہیں بنتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم جو یہ تحقیقی کام کر رہے ہیں نا اس میں رکاوٹ ہوگی. یہ جو چیف جسٹس بننے کا کام ہے, قاضی بننے کا کام ہے, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ان کے شاگرد چیف جسٹس بننے کے قابل تھے اور بنے بھی صحیح, تو وہ خود جو ہے اس عہدے پہ جانا پسند نہیں فرماتے تھے. اچھا حاکم وقت نے غصے میں آ کر کہا کہ اچھا فلاں 3-4 بندے جو ہے نا ان کو گرفتار کر کے پیش کرو, میں دیکھتا ہوں یہ کیسے چیف جسٹس نہیں بنتے. چیف جسٹس بنانے کے لیے ان کو گرفتار کروایا جاتا تھا. اللہ کی شان دیکھو کیسا وقت تھا. خیر پولیس نے گرفتار کر لیا. اب جب ان کو لے کر چلے تو ان میں ایک تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ایک تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, ایک تھے شعبی رحمۃ اللہ علیہ جن کو صاحب المغازی کہتے ہیں, اور چوتھے ایک اور کوئی فقیہ تھے. اب یہ چاروں جا رہے ہیں پولیس والے لے کر. گرمی کا موسم تھا, ایک جگہ ذرا آرام کرنے بیٹھ گئے. جب آرام کرنے بیٹھے تو وہ جو چوتھے تھے نا فقیہ, انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا, بس ایسے کپڑوں کو پکڑ کے اٹھے کہ دیکھنے والوں کو یوں گمان ہوا کہ یہ قضائے حاجت سے فارغ ہونے جا رہے ہیں. تو پولیس والے دیکھتے رہے, وہ تو سب کے سامنے فصل میں جو گھسے تو وہ گئے. انہوں نے کون سا کوئی کال دیا تھا, بولے تو کچھ نہیں تھے. یہ تو ہیلا تھا کہ انہوں نے, سمجھدار لوگ تھے نا, کہ اٹھے تو اٹھتے ہوئے انہوں نے پوزیشن ایسی اختیار کر لی کہ دوسروں کو محسوس ہوا کہ یہ قضائے حاجت سے, تو وہ پولیس والے ٹھیک ہے جی قضائے حاجت سے فارغ ہوں گے, مگر وہ تو فارغ ہی ہو گئے. اب پولیس والے بڑے پریشان, کہنے لگے چلو باقی 3 کو لے کے جاتے ہیں. اب جب باقی 3 کو لے کے چلے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میں قیافہ لگاؤں کہ کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی لگائیں. فرمانے لگے یہ جو ہے نا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بادشاہ کے دربار میں کوئی نہ کوئی ہیلا کر لیں گے اور ان کا ہیلا کامیاب ہو جائے گا. اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں وہاں پر ایک ایسی بات کروں گا کہ جس کا بادشاہ کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہونا, اور یہ جو سفیان ثوری ہے نا یہ پھنس جائیں گے. چل پڑے. جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو بھرا دربار تھا. اب امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ وہاں جاتے ہی بادشاہ سے جا کے مصافحہ کیا. بادشاہ سلامت, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں, خیریت ہے, اور آپ کے بیوی بچے ٹھیک ہیں, اور گھر اور محل کے خادم اور خادمائیں سب ٹھیک ہیں, اور آپ کے گھوڑے بھی ٹھیک ہیں, اور آپ کے گدھے بھی ٹھیک ہیں. جان بوجھ کے انہوں نے تو جی گھوڑے اور گدھوں کے حال پوچھنے شروع کر دیے. اب بادشاہ نے بڑا امبیرس فیل کیا کہ میں چیف جسٹس بنا رہا ہوں اور یہ گدھوں اور گھوڑوں کا حال پوچھ رہے بندہ. تو ان کا ہیلا کامیاب رہا. بادشاہ نے کہا ڈسکوالیفائڈ. اب باقی رہ گئی بات امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اس نے کہا ابو حنیفہ میں آج کے بعد آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے, فرمان لگے کہ بادشاہ سلامت میں چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں. اس نے کہا نہیں میں جو بنا رہا ہوں. اس نے کہا میں بننے کا اہل نہیں ہوں. اس نے کہا میں بنا رہا ہوں. کہنے لگے دیکھو بادشاہ سلامت, 2 صورتیں ہیں, یا تو میں نے سچ بولا ہے یا میں نے جھوٹ بولا ہے. 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا, 2 پاسبلٹیز ہوتی ہیں. تو اگر تو میں نے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوتا, اور اگر میں نے سچ بولا ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کے اہل نہیں ہوں. اب آپ بتائیں میں نے کیا بولا ہے. اب اگر بادشاہ کہے کہ آپ نے سچ بولا تو بھی چھوٹتے ہیں, اور کہ آپ نے جھوٹ بولا تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس. کہنے لگا ابو حنیفہ بس تم ہمیشہ دوسرے کو ایسا جواب دیتے ہو, چپ کروا دیتے ہو. خیر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا اور وہ بنے رہے.
اللہ رب العزت نے امام اعظم کو ایسی ذہانت سمجھ دی تھی، سبحان اللہ، عجیب ان کے واقعات ہیں، اور ان کے حاسد بھی بڑے تھے، اتنے حاسد تھے کہ نہ پوچھیے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ کمال نبی علیہ السلام کو عطا ہوا، اور کائنات میں سب سے زیادہ حاسد بھی انہی کے تھے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جتنا کوئی صاحب کمال ہوتا ہے اتنے ہی لوگ اس کے حاسد ہوا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ تو حاسدین نے ایسا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پلان بنایا کہ چاہتے تھے ان کی پبلک انسلٹ ہو جائے۔ کیا کیا کہ امام صاحب رات کو دیر تک فقہ کے مسائل جو تھے ان میں غور و خوض کرتے رہتے اور پھر واپس آتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جس راستے پہ آتے تھے وہاں کوئی بیوہ عورت رہتی تھی، جوان العمر تھی مگر بیوہ تھی، اس کو لالچ دیا کہ ہم تمہیں اتنے اتنے پیسے دیں گے، اور امام صاحب رات کو اس وقت واپس لوٹتے ہیں تو کسی ہیلے بہانے سے ان کو گھر ایک دفعہ بلا لے، باقی ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ اب تنگ دستی، فقر و فاقہ ایسی چیز ہے کہ بندہ کفر تک کو قبول کر لیتا ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، اس کو شیطان نے سجا دیا کہ چلو تو بیوہ ہے اور تجھے پیسے مل جائیں گے اور تیری تنگی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک رات امام اعظم رحمۃ اللہ جب جا رہے تھے تو جیسے ہی اس کے گھر کے قریب سے گزرے نا تو عورت تو پہلے سے تیار تھی، اس نے یکدم دروازہ کھولا اور شور مچایا کہ ابو حنیفہ میرا خاوند نہیں، میرے گھر میں میرا کوئی بچہ فوت ہو رہا ہے اور آخری وقت ہے اس کا، خدا کے لیے اس کو کچھ کلمے کی تلقین کر دیجئے۔ اب اس نے کوئی ایسی بات کہی تو ایسے انداز سے کہی کہ امام صاحب یہ ہم سمجھے بھائی گھر بھرا ہے، لوگ موجود ہیں۔ تو امام صاحب جیسے ہی دروازے سے اندر گئے تو وہ لوگ تو پہلے گھر میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے تو امام صاحب کو پکڑ لیا اور کہا کہ ابو حنیفہ رات کے وقت میں جوان عورت کے ساتھ تنہائی میں، چلو حاکم وقت کو اطلاع پہنچا دی کہ جی یہ تو بڑے فقیہ بنتے ہیں، اور حالت یہ ہے۔ حاکم وقت نے ان کو کہا کہ یہ بڑا کیس ہے، اب میں سو رہا ہوں، صبح دیکھوں گا، تم ایسے کرو کہ ان کو اور اس عورت کو دونوں کو حوالات میں بند کر دو۔ اب انہوں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ عورت بھی گرفتار ہو جائے گی، ان کا تو خیال تھا کہ صرف انہی پر بات بنے گی۔ اب پولیس والوں نے دونوں کو گرفتار کے حوالات میں بند کر دیا۔ مخالفین کہنے لگے چلو صبح سے ہی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ وضو کے ساتھ تھے، اب کوٹھڑی ہے، اس میں اندھیرا ہے، امام صاحب نے وہیں اپنا رومال بچھایا اور جیسے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کی عبادت شروع کر۔ جب گھنٹہ ڈیڑھ گزرا اس عورت کے دل میں احساس ہوا کہ یہ اتنا تو خوف خدا رکھنے والا بندہ ہے کہ باوضو تھا، اب بھی نفلیں پڑھ رہا ہے، میں عورت زاد ہوں، جوان العمر ہوں، اندھیرا ہے، تنہائی ہے، اگر پہلے اس نے کوئی میرے ساتھ برائی نہیں کی تو اب تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن میری طرف متوجہ ہونے کے بجائے یہ رب کی عبادت کر رہا ہے تو میں کتنی بری جس نے ایسے بندے پر بہتان لگایا۔ اب اس کو احساس ندامت ہوا۔ جب آپ نے سلام پھیرا اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور یہ تو ساری بات حقیقت میں یوں تھی۔ اس نے پوری پلاننگ بتا دی۔ امام صاحب نے کہا اچھا تو نے اچھا کیا کہ ساری بات بتا دی، اب تجویز تجھے میں دیتا ہوں، عمل تو کر لے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ یہ جو سامنے سپاہی کھڑا ہے نا، بس یہی اکیلا ہمارا نگران ہے اور اس وقت کوئی نہیں ہے، تو اس کو کہو کہ میں عورت زاد ہوں اور گھر سے مجھے پولیس والے اسی وقت پکڑ کے لے آئے ہیں کھڑے پیر، اور مجھے کچھ کام ہے، تم مجھے اپنے ساتھ گھر لے جاؤ اور اپنے ساتھ لے کے آ جاؤ، تم منت سے ماجت کرو گی تو یہ تمہاری بات مان لے گا، مگر کرنا کیا کہ اس کو ساتھ لے کے تم میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو جا کے صورتحال بتا دینا اور اپنا برقع اس کو دے دینا، واپسی پہ وہ اس کے ساتھ میرے پاس آ جائے۔ اللہ کی شان، اس عورت نے اس سپاہی کی منت سماجت کی کہ بھائی گھر میں کام ہے اور مجھے آپ لے جاؤ اور آپ کے ساتھ جانا ہے اور آپ کے ساتھ آنا ہے۔ وہ کہنے لگا بہت اچھا، چنانچہ وہ ساتھ چلا گیا۔ وہ عورت گھر میں داخل ہوئی اور واپسی پر اس نے امام صاحب کی اہلیہ کو ساری بات بتا دی تھی، وہ برقع لے کے امام صاحب کے پاس آ گئیں۔ اب جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے دربار لگایا، اس نے گرفتار کروایا، مخالفین کا ہجوم تھا، چنانچہ مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ ابو حنیفہ تم تو اتنے متقی پرہیزگار اور عالم سمجھے جاتے ہو اور تمہارا عمل اتنا برا ہے کہ تم تنہائی میں
غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ پکڑے گئے۔ امام صاحب نے کہا کون سی غیر محرم؟ اس نے کہا یہ جو تمہارے ساتھ کھڑی ہے برقعے میں۔ اس نے کہا یہ تو غیر محرم نہیں ہے۔ تو آپ کے سسر اس وقت ساتھ تھے، آپ نے کہا یہ میرے سسر کھڑے ہیں، ان کو کہو کہ اس کو پہچانے یہ کون ہے۔ سسر آیا، سسر نے دیکھا، وہ کہتا ہے جی یہ تو میری بیٹی ہے اور میں نے خود اس کا نکاح کیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس مصیبت سے بھی نجات عطا فرمائی، اور مخالفین خسر ہنالک المبطلون۔ تو یہاں تک حسد جو ہے انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ ایک حاسد آیا اور کہنے لگا کہ ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہر مسئلے کا جواب بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا مسئلہ میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ انسان جو پخانہ کرتا ہے تو اس پخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے بھری محفل میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ابو حنیفہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ نمکین چیز کے اوپر مکھیاں جمع نہیں ہوا کرتی۔ ذہانت کی بات ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا ذہانت عطا کی ہوئی تھی۔ اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خیر ان کے واقعات تو اتنے ہیں کہ انسان حیران ہی ہو جائے۔ علماء بیٹھے ہیں تو دو باتیں علماء کے کام کی چھوٹی چھوٹی ہیں، پھر میں آگے چلوں گا اپنے مضمون پر۔ کہ امام اعظم رحمۃ اللہ بیٹھے ہیں اور 40 حضرات جو ان کی مجلس شورا کے اراکین تھے، وقت کے بڑے بڑے فقہا کے، اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، قاسم بن معن اور محمد بن حسن ان جیسے ادب اور عربیت کے ماہر، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ جیسے کثیر الحدیث عالم، امام ظفر رحمۃ اللہ جیسے قیاس اور استحسان کے بادشاہ، اور داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تقوی کے پہاڑ، یہ سارے لوگ ان کے پاس شاگرد کی حیثیت سے جمع ہوتے تھے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت میں کیا ہوا کہ ایک بوڑھا آیا اور کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ واو او واوین، واو او واوین۔ ابو حنیفہ نے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے واوین۔ وہ جاتے کہنے لگا لا ولا۔ اب وہ 40 بندے سوچتے رہے کہ بھئی یہ کہنے والے نے کیا کہا، جواب دینے والے نے کیا جواب دیا، کچھ سمجھ نہ لگے۔ سارا دن سوچتے سوچتے جب عقل عاجز آ گئی تو شام کو پوچھا کہ حضرت آپ گتھی سلجھا دیجیے۔ فرمایا وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا التحیات کا، کہ اس کو ایک واو سے پڑھا جاتا ہے یا دو واو کے ساتھ؟ ہم حنفی دو واو سے پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو ہم دو واو سے پڑھتے ہیں۔ شافعی حضرات ایک واو سے پڑھتے ہیں۔ تو وہ پوچھ رہا تھا کہ میں دو واو سے پڑھوں یا ایک واو سے؟ تو میں نے کہا واوین دو واو سے پڑھو۔ تو اس کو مسئلے کا جواب مل گیا تو وہ چلا گیا۔ نہیں حضرت وہ جاتے ہوئے لا ولا بھی تو کہہ گیا تھا۔ فرمایا وہ مجھے دعا دے گیا تھا۔ حضرت لا ولا تو کوئی دعا نہیں ہوتی۔ کہنے لگے وہ کہہ گیا تھا ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ تیرے علم کو شجر طیبہ کی مانند بنائے، لا شرقیت ولا غربیہ۔ ایک مرتبہ اسی طرح محفل لگی ہوئی تھی، ایک عورت آئی اور اس نے ایک سیب بھجوا دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو۔ آپ نے سیب دیکھا تو سیب کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو واپس بھیج دیا۔ اب سارے شاگرد حضرات سوچتے رہے کہ بھئی یہ کیا، آج ایک نیا معاملہ۔ سوچے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، بالآخر پھر پوچھا کہ حضرت آپ ہی بتائیے کہ یہ کیا؟ تو میں مسئلہ پوچھنے آئی تھی، حیا غالب آ گئی کیونکہ مرد بیٹھے تھے اس لیے اس نے خاموش زبان میں مسئلہ پوچھا۔ حضرت خاموش زبان میں تو پوچھا، آپ نے خاموش زبان میں جواب کیا دیا؟ کچھ سمجھ نہیں لگی۔ فرمایا وہ حیض کا مسئلہ پوچھنے آئی تھی اور اس نے مجھے سیب دکھایا، ایک طرف سیب گہرا سرخ تھا اور دوسری طرف بالکل ہلکا زرد رنگ تھا۔ تو اس کے پوچھنے کا مطلب تھا کہ امام صاحب اگر گہرے سرخ کی بجائے بالکل ہلکا زرد سا داغ رہ جائے تو کیا میں غسل کر سکتی ہوں؟ تو میں نے سیب کو کاٹ کر جو اس کی سفیدی تھی وہ دکھائی کہ جب تک بالکل سفید نہ معاملہ ہو تب تک غسل نہیں کر سکتے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک چور تھا، اس نے نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھ لیے تھے۔ ہم اسے طالب علم کیوں کہیں بھائی؟ وہ چور تھا لیکن اس نے مسائل سیکھ لیے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جی
آج کل تو نمازی جوتے چرا لیتے ہیں. بھائی یوں نہیں کہنا چاہیے، آج کل تو چور بھی نمازی بن گئے ہیں. وہ چور ہوتا ہے بیسیکلی، لیکن نماز پڑھ لیا کرتا ہے، سمجھے نا. تو اس نے نکاح طلاق کے مسائل. چنانچہ ایک بوڑھے میاں بیوی تھے، ان کے گھر وہ آیا اور آ کے اس نے ان کا سارا سامان لپیٹا. میاں بیوی کو باندھ دیا بستروں پہ اور سامان لپیٹا، اور لپیٹ کے جب جانے لگا تو بوڑھے میاں نے اس کو پہچان کے کوئی بات کر دی. تو اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے تو پہچان لیا ہے. وہ جناب چھری لے کے آ گیا. تو اس نے کہا اچھا اب تم جو ہے قسم اٹھاؤ کہ اگر تم میرا نام کسی کو بتاؤ گے تو تمہاری بیوی کو 3 طلاق. اور کلّا کی قسم اٹھوائی. کلّا کی ایک قسم ہوتی ہے کہ اس کے بعد کسی بھی عورت سے نکاح کرے آٹومیٹک طلاق ہو جاتی ہے. تو ایک عجیب قسم ہے، اللہ بچائے. کلّما، تو کلّما کی اس نے قسم کھا لی. اب جب کلّما کی قسم کھا لی اور کہہ دیا کہ بتاؤں گا تو بیوی کو طلاق. اب خیر صبح ہوئی، اب کسی طرح کوئی آیا، اس نے آ کے ان کو تو کھول دیا. اب خاوند ڈرے کہ بھائی اگر میں نے بتا دیا تو بڑھاپے کی لاٹھی ہے یہ بھی گئی، مال تو ویسے گیا، یہ ہے خدا کی بندی یہ بھی گئی. تو بڑھاپے میں بیویاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ذرا بوڑھوں سے پوچھ کے دیکھو. اب اس کا جی چاہے کہ میں کسی کو نہ بتاؤں، لیکن مال چلا گیا، چوری ہو گئی تو پریشانی بھی بڑی. اب سوچے کیا کریں. بیوی نے کہا ایسا کرو، امام اعظم کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جا کر تم صورتحال بتا دو، بندے کا نام نہ بتانا، وہ کوئی نہ کوئی تجویز بنا لیں گے. وہ کہنے لگا بہت اچھا. چنانچہ وہ امام اعظم کے پاس آیا، اس نے پوری تفصیل بتا دی. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی مجھے بالکل اس کا نام نہ بتانا. اس نے کہا جی نہیں بتاؤں گا. کہنے لگے میں پوچھوں بھی تو نہ بتانا. انہوں نے کہا نہیں بتاؤں. کہنے لگے بالکل نہ بتانا. خوب پکا کر دیا. فرمایا اچھا. اب حضرت نے کیا کیا کہ یہ قیافہ لگا لیا کہ جب بوڑھے نے اس کو پہچان لیا تو اس کا مطلب ہے وہ اسی بستی کا بندہ ہے، کوئی باہر کا بندہ نہیں ہے. چنانچہ آپ نے کیا کیا کہ جو آپ کو نوجوان نظر آئے نا، آپ نے بستی والے سب کی دعوت کر دی اور سب کی دعوت کر کے ان کے لیے دسترخوان لگوایا اور خود بوڑھے کو لے کر ایک ایسی جگہ کھڑے ہو گئے کہ جہاں سے آنے والوں کو یہ تو دیکھ سکتے تھے، آنے والے ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے. اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور کہا دیکھو بھائی جو آئے گا نا میں پوچھوں گا یہ وہی ہے، اگر وہ نہ ہو تو کہہ دینا یہ نہیں ہے. اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں نا. تو میں پوچھوں گا یہ ہے، تو اگر نہ ہو تو کہہ دینا نہیں یہ نہیں ہے، اور اگر وہ ہو تو مجھے مت بتانا. مجھے نہ بتانا، بالکل نہ بتانا. چنانچہ وہی حال ہوئی. ایک ایک بندہ آتا گیا، حضرت پوچھتے یہ ہے، وہ کہتا نہیں یہ تو نہیں ہے، وہ کہتا یہ ہے، اور جب وہ آیا تو وہ چپ. خلوت کے لمحات میں تھے، خاوند اچھے موڈ میں تھا اور بیوی ذرا ٹھیک نہیں تھی. تو خاوند نے بہت بیوی کو منانے کی بات کرنے کی کوشش کی، اس نے کوئی ریسپانس نہ دیا. تنگ آ کے نا خاوند نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تو اسے نہیں بولوں گا. چل وہ پہلے سے بھری بیٹھی تھی، اس نے بھی قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم جب تک تو پہلے نہیں بولے گا میں پہلے نہیں بولوں گی. اب دونوں ماشاء اللہ. خیر رات گزر گئی، صبح دماغ ٹھنڈا ہوا. اب سوچنے لگے کہ بھائی پتہ نہیں کون کس کو بلائے، اگر بلائیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی، قسم ٹوٹ جائے گی اور حانث بن جائیں گے. حانث اس بندے کو کہتے تھے کہ جس نے قسم اٹھائی پوری نہ کر سکا. حانث بننے کے بعد اس بندے کی ساری عمر گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی، یعنی معاشرے کا بے اعتبار بندہ بن جاتا تھا. تو ہر بندہ چاہتا تھا میری قسم نہ ٹوٹے. اب خاوند چاہتے ہیں میری قسم بھی نہ ٹوٹے، بیوی چاہتی ہے میری قسم بھی نہ ٹوٹے. اتنا اس کا خیال کرتے تھے کہ ایک علاقہ تھا جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں زمین نہیں دیا کرتے تھے. دیہاتوں میں یہ گناہ بہت عام ہے. ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بیٹوں میں زمین تقسیم کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے، حالانکہ وراثت میں تو ان کا حق ہوتا ہے. اور بچیاں ہوتی ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں، کہتی کچھ نہیں ہے، مگر ان کی ہارٹ برننگ تو ہو رہی ہوتی ہے، دل آزاری تو ہو رہی ہوتی ہے. تو اس علاقے میں وہ اپنی بیٹیوں میں وراثت کی تقسیم زمین نہیں کیا کرتے تھے. تو بزرگ اس علاقے کی سبزی نہیں کھایا کرتے تھے. جب اس شہر کا نام آتا تھا کہ یہ فلاں شہر کی سبزی ہے تو وہ سبزی کو کھانے سے انکار کر دیتے تھے کہ نہیں، یہ سبزی اس زمین میں اگی ہے کہ جس کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہوئی.
ہم یہ سبزی استعمال نہیں کریں گے. اتنی احتیاط کرتے تھے. امام اعظم ونیف رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میری بکری گم ہو گئی. تو امام صاحب نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی 5-6 سال ہوتی ہے. تو 5-6 سال اس نے عمر بتائی. تو حضرت نے 5-6 سال کے لیے بازار سے بکری کا گوشت خرید کر کھانا چھوڑ دیا. ممکن ہے یہ چوری کی بکری ہو اور اس کو گوشت سمجھ دیا جا رہا ہو. اتنی احتیاط تھی. ہمارے بزرگوں نے ایسی بہت احتیاط کی ہے. چنانچہ حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت صاحب کشف بزرگ تھے. کھانے پینے میں بہت احتیاط فرماتے تھے. ایک آدمی ان کے پاس انگور لے کے آیا، حضرت میں نے انگور لیے ہیں آپ کھا لیجئے. انہوں نے انگور لیا، اپنے منہ کے قریب لے گئے اور پھر واپس رکھ دیا. اس نے کہا کہ حضرت کھا نہیں رہے. پھر میں کیسے کھاؤں، اس میں سے مجھے مردوں کی بو آ رہی ہے. یعنی انگوروں میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. وہ شخص بڑا حیران ہوا. واپس اس دکاندار کے پاس گیا جس سے انگور خریدے تھے. اس سے کہا کہ بتاؤ بھائی یہ انگور تم نے کہاں خریدے ہیں؟ اس نے کہا ایک بندہ آتا ہے ہر ہفتے مجھے انگور دے کے جاتا ہے. جب اس بندے کی تحقیق کی گئی، اس نے قبرستان کی زمین پر کھجوروں کے پودے لگائے ہوئے تھے. ان انگوروں کے پودوں سے جو پھل نکلا، ان کو پھل سے پتہ چل گیا کہ اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی صاحب کشف بزرگ تھے. فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ 40 دن میرے پاس رہے اور جو چیز میں بتاؤں وہ کھائے، ہر چیز نہ کھائے، جو چیز میں بتاؤں وہ کھائے، 40 دن کے بعد بھی اس کا دل نہ جاگے تو میرا نام بدل دینا. اور لوگ بہت مرتبہ ان کو آزماتے تھے. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی صاحب کشف بزرگ تھے. چنانچہ کئی لوگوں نے ان کا امتحان لیا، مرغ مسلم بنائے مشتبہ مال کے، اور دال بنائی یا سبزی بنائی جو بالکل بے ذائقہ سی تھی اور وہ حلال مال کی، اور اتنے کھانے دسترخوان پر رکھ دیے کہ دیکھتے ہیں حضرت کیا کھاتے ہیں. حضرت دسترخوان پر بیٹھے تو جو حلال مال سے کھانا بنا تھا صرف وہی کھایا اور اٹھ گئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسمی سے عبد الرحمان قاسمی، وہ مجھے واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ ابا جی بیرون ملک کے دورے پر گئے ہوئے تھے تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد سے واپس آتے ہوئے چکوال آ گئے بغیر کسی پروگرام کے. میں چونکہ گھر میں تھا تو میں نے حضرت کا استقبال کیا، حضرت کو بٹھایا، اما جی کو بتایا کہ اما جی حضرت تشریف لائے ہیں، ان کا کھانا بنا دے. جب دوپہر کے وقت میں نے حضرت کے سامنے کھانا لگایا تو حضرت جی کھانے کو بس دیکھ رہے ہیں مگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے. تو میں نے عرض کیا حضرت آپ کھانا کھائیں. تو حضرت نے پھر کھانے کو دیکھا اور پھر میرے چہرے کو دیکھا، خاموش رہے. میں نے کہا حضرت آپ کھانا کھائیں. تو حضرت نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں یہ سور کہاں سے آ گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا. میں گھر میں گیا اور میں نے جا کے اما جی کو کہا کہ اما جی حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے، حضرت مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تمہارے گھر میں سور آیا کہاں سے ہے؟ اما جی نے سر پکڑ لیا، اوہو آج مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ جو ہماری ہمسائی عورت تھی نا، یہ مجھے بہت عرصے سے کہہ رہی تھی کہ جب تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو ایک وقت کا کھانا میں بناؤں گی. تو مروت میں آ کے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ آج کا کھانا تم بنانا، یہ کھانا ہمارے گھر میں نہیں پکا، ان کے گھر سے پکا ہے. اور اس کے والد، اس کے جو ہسبینڈ تھے وہ اسکول میں ٹیچر تھے، مگر اس نے جو بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا نا اس میں تھوڑا سود شامل ہو جاتا تھا. ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، ایک ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ. تو اس کا اکاؤنٹ ایسا تھا کہ تھوڑا بہت اس میں سود شامل تھا، اور اس سود کی رقم کے شامل ہونے پر حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا. پھر اما جی نے اپنے گھر سے کھانا بنایا اور تب حضرت نے وہ کھانا کھایا. دیکھیں عام آدمی کو اتنا فرق نہیں پتہ چلتا کہ اس کھانے سے کیا ہوتا ہے، لیکن جن کے اندر کیفیات ہوتی ہیں، صاحب کشف ہوتے ہیں، ان کی کیفیات چھن جاتی ہیں، کشف چھن جاتے ہیں، ان کو بہت فرق محسوس ہوتا ہے. حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی میں چلا گیا اور وہاں پہ میں نے مشتبہ لقمہ کھا لیا. اس مشتبہ لقمہ کھانے کا اثر یہ ہوا کہ میری ساری کیفیات ختم ہو گئی. تو میں نے مرزا جانا رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میری تو کیفیات ساری بند ہو گئی، قبض کی کیفیت ہو گئی اور میں نے ایک جگہ پہ کھانا کھا لیا تھا. حضرت نے فرمایا اچھا تم روزانہ عصر کے بعد آ جایا کرنا، میں تمہیں توجہ دیا کروں گا تاکہ وہ اثر زائل ہو جائے.
تو فرماتے ہیں میں 40 دن حضرت کی خدمت میں جاتا رہا اور حضرت توجہ کرتے رہے، ایک لقمے کا اثر 40 دن کے بعد جا کر زائل ہوا، پھر میری کیفیت واپس آئی۔ امام رحمانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بڑے بھائی خواجہ سعید رحمۃ اللہ علیہ، بہت صاحب کش تھے دونوں بچے، بچپن سے ولایت کی نور دل میں رکھنے والے بچے تھے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ پیدائشی ولی، تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ پیدائشی ولی تھے۔ حضرت مجدوب رحمۃ اللہ کو، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کو پہلے ہی اللہ نے بتا دیا تھا الہام کر کے، ہم تمہیں ایسا بیٹا عطا کریں گے جو زندگی بھر کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے حضرت مجدد صاحب نے ان کا نام محمد معصوم رکھا تھا۔ اور محمد معصوم کی یہ عادت تھی کہ چھوٹا بچہ تھا، رمضان مبارک میں دن کے وقت اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کرتا تھا۔ اب دودھ پیتا بچہ اس کو وہ تو مکلف نہیں ہے، اس پر تو کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر چونکہ پیدائشی ولایت کی صفات تھی تو ان کی یہ کیفیت تھی کہ چنانچہ اس رمضان شبہ ہو گیا کہ جی آج عید ہے یا نہیں ہے، تو ایک صاحب عید کی نماز پڑھنے کے بعد آئے اور حضرت مجدد صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں آج ہم نے عید ٹھیک پڑھی ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے ایک بچے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے محمد معصوم کی والدہ سے پوچھو کیا محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پیا یا نہیں پیا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پی لیا ہے۔ حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ چونکہ اس نے دن کے وقت میں دودھ پی لیا ہے، آج رمضان کا وقت نہیں، آج ہم نے صحیح عید پڑھی ہے، یہ عید کا دن ہے۔ میرے اس بچے نے رمضان میں دن کے وقت میں دودھ کبھی نہیں پیا۔ وہ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو حضرت نے دیکھا کہ جو باہر لوگوں کی جوتے تھے نا، آدھے ایک سائڈ پر پڑے ہیں اور آدھے دوسرے سائڈ پر پڑے ہیں۔ جب متوجہ ہوئے تو پتہ چلا کہ دائیں طرف والے اصحاب الیمین ہیں اور لیفٹ سائڈ والے اصحاب الشمال ہیں۔ حضرت مجدد صاحب حیران ہوئے، یہ کون بندہ ہے جس نے جوتوں کی تقسیم کر دی، جس کا کشف اتنا تیز؟ تو پتہ چلا کہ محمد معصوم کھیل رہا تھا، بچہ تھا، وہ جوتوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس نے جوتوں سے کشفن اندازہ لگا لیا یہ سعید بندے کا جوتا ہے یا شقی بندے کا جوتا ہے، تو سعید بندوں کے جوتے ایک طرف کر دیے، شقی بندوں کے جوتے دوسری طرف کر دیے۔ تو حضرت مجدد صاحب نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، حضرت میرا بیٹا ہے، اس عمر کا ہے اور اس کا کشف اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اس نے آج کھیلتے کھیلتے یہ حرکت کر ڈالی ہے۔ تو خواجہ باقی باللہ نے فرمایا بچے کو میرے پاس بھیج دو، میں اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ تو مجدد صاحب نے اپنے بیٹے کو دہلی بھیجا تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے اس زمانے کا جو بازار تھا، بازار کا بنا ہوا کھانا منگوا کے اس بچے کو کھلایا تو اس کا کشف ہی چھن گیا، ختم ہو گیا۔ علاج اس طرح سے کیا ان کا۔ اب بتائیں اگر اس زمانے کے بازار کے کھانے کا یہ اثر تھا تو آج کے بازار کے کھانے کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اسی لیے تو بہت سارے سالکین پر اثرات مرتب نہیں ہوتے، ان کو شام کا کھانا باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے، آج اس کارنر سے کھانا کھائیں گے، آج اس کارنر سے کھانا کھائیں گے، بس وہ کھانے ہی کھاتے رہتے ہیں، پھر کیفیات ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ کوئی مسافر ہو، کوئی مجبور ہو، وہ کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لیں گے، محفوظ فرما لیں گے، لیکن عادتاً گھر میں کھانا نہ بنانا اور باہر سے لے کے کھانا کھانا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ تقویٰ زندگی کے ہر کام میں احتیاط کرنا۔ آپ دیکھیں پاکی ناپاکی کے معاملے میں ہماری تربیت نہیں ہوئی، کسی اللہ والے نے ہماری تربیت نہیں کی، ہمیں کنسیپٹ ہی نہیں پاکی ناپاکی کا، چنانچہ ہم وضو کرتے ہیں اور گیلے ہاتھوں کے ساتھ دروازوں کے ہینڈل پکڑ کے کھول کے آ جاتے ہیں۔ بھئی یہ جو دروازوں کے ہینڈل ہیں ان کے بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ یہ پاک ہے؟ گھر میں کام کرنے والی عورت باتھ روم بھی صاف کرتی ہے اور ان گیلے ہاتھوں سے اسی ہینڈل کو پکڑ کے دروازہ کھول کے نکلتی ہے، تو یہ ناپاک ہو جاتے ہیں، تو پاک نہیں ہوتے۔ ہمیں کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے کھانا لے کے آتے ہیں اور ٹرے جو ہوتا ہے وہ دسترخوان کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اب بھئی ٹرے کا جو نیچے کا حصہ وہ تو ناپاک ہوتا ہے، وہ پاک تو نہیں ہوتا۔ ہمیشہ دسترخوان الگ رکھنا چاہیے اور کھانا اٹھا کے وہ دسترخوان پہ رکھنا چاہیے، لیکن چونکہ کسی نے تربیت نہیں کی ہوتی اس لیے پتہ نہیں ہوتا۔ اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ پاکی ناپاکی میں ہمارا اتنا دھیان نہیں ہوتا، اس لیے پھر ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی۔
بہت سارے لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ جی اتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو مگر نہیں ہوتی. عام طور پہ جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہے. ایک نگاہ ناپاک ہوتی ہے اور ایک بدن یا کپڑے ناپاک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں. اگر ان دو چیزوں پر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب جلدی فرما دیں گے. نگاہ کا بہت زیادہ پرہیز کریں, 100% پرہیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت والی سعادت نصیب ہو جائے گی. میرے والدین چونکہ شروع سے ہی نیکی کی زندگی گزارنے والے تھے تو میں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب 5ویں کلاس میں پڑھی تھی. 5ویں کلاس کے بچے کو تو ابھی کنسیپٹ بھی نہیں ہوتا, مگر مجھے والد صاحب نے وہ کتاب لا کر دی کہیں سے, تو میں نے اس میں اللہ والوں کے واقعات پڑھے تو دل میں بڑا شوق ہوا کہ مجھے بھی اس لائن پہ چلنا ہے اور اللہ والوں کی لائن پہ آگے بڑھنا ہے. پھر اس میں ایک کتاب میں نے پڑھا کہ نگاہ کا بہت پرہیز کرنا چاہیے. تو چھوٹی عمر میں, ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا, اس عمر سے ہی نگاہ کا پرہیز شروع کر دیا. بہت بچتا تھا, بہت نگاہ کو بچاتا تھا. اور مجھے اس زمانے میں اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی بہت پڑتی تھی. ہر دوسرے تیسرے دن کوئی محلے کی آنٹی آتی اور میری والدہ کو کہتی تیرا بیٹا جا رہا تھا, اس نے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا, یہ تو ہمیں اپنی خالہ ہی نہیں سمجھتا. اور امی مجھے بلا لیتی تھی, بیٹا تو نے اپنی خالہ کو سلام کیوں نہیں کیا, یہ تو میری کلاس فیلو تھی, یہ تو میری سہیلی تھی, ہم بچپن کی دوست ہیں, تم سلام تو کرتے. اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آنٹی کہاں گزری تھی اور کہاں اس کو سلام کرنا تھا. تو میں آگے سے ایک بار کہتا تھا, امی آنٹی سے یہ پوچھو کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا. تو جب امی پوچھتی تو پھر وہ آنٹی کہتی ہاں یہ تو یوں کر کے چلتا ہے, سر اس کا نیچے لگا ہوتا ہے, زمین کے علاوہ تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا. اس نے کہا اس کو. میں نے کہا امی مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے پاس سے مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے, میں کس کو سلام کرتا. تب جا کے میری جان چھوٹتی تھی. لیکن اندر اندر مجھے بہت غصہ آتا تھا ان آنٹیوں پہ. سارا محلہ خالہ بنا ہوا ہے, سارا محلہ آنٹی بنا ہوا ہے, اور بس ان کو سلام ہی کرو چلتے ہوئے. لیکن نگاہ کی اتنی حفاظت کا بہت فائدہ ہوا. مجھے آتے جاتے جوتوں کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ قریب سے کون گزر رہا ہے. عام طور پہ مردوں کے جوتوں کی آواز اور ہوتی ہے اور عورتوں کے جوتوں کی آواز ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ قریب سے گزرا کون ہے, ورنہ کپڑا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ قریب گزرنے والا کون تھا. اتنی نظر کی حفاظت کرنی ہوتی تھی. اس پر اللہ رب العزت نے پھر جو مہربانیاں کی وہ اب کیا بتائیں آپ کو. ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے, ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے حضرت نے بتائی. میں نے کہا بتائیں. کہنے لگے حضرت نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس وقت آپ کسی مسجد میں کھڑے تھے, آپ کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت 100 سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو چکی ہے. میں سن کے حیران ہو گیا, اور حیرت مجھے اس کی تھی کہ پتہ اس کو کیسے چلا. اس نے کہا جی کہ مجھے حضرت نے یہ بات بتائی تھی, شیخ نے یہ بات بتائی تھی. تو نگاہ کی حفاظت کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر سے پہلے 100 سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما دی. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے. آپ آج اس کی پابندی کریں اور چند دنوں میں اس کی برکت اپنی زندگی میں خود دیکھیں. مگر غیر محرم کو نہ چلتے ہوئے دیکھیں, نہ ٹی وی سکرین پہ دیکھیں, نہ سیل فون پہ دیکھیں, نہ تصویروں میں دیکھیں, نہ ناول میں دیکھیں. بس دیکھنا ہی نہیں. نگاہ کو پاک کر لیں اور کھانے کے لقمے کو جو ہے نا وہ احتیاط کریں, اور اپنے جسم اور کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھیں. جسم کی پاکی یا کپڑوں کی پاکی, اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کپڑے صحیح پاک نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ جو کپڑے دھوبی سے دھل کے آتے ہیں, کون گارنٹی کرتا ہے کہ وہ 100% پاک ہیں؟ گمان ہی ہے نا, ہم گمان ہی کر سکتے ہیں نا کہ پاک ہیں. فتویٰ میں وہ پاک ہیں لیکن اس پہ کوئی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا. اسی لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہو, وہ اپنے کپڑوں کو گھر میں دھلوائیں, اور گھر کی عورتیں جو کپڑے دھوتے ہوئے تماشے کرتی ہیں کبھی وہ دیکھا کریں. اب تو چلو واشنگ مشینیں آ گئی ہیں, ان واشنگ مشینوں میں کپڑے صحیح پاک ہو جاتے ہیں. مشین خود اسے دھوتی ہے, خود نچوڑتی ہے, اور پھر خود اس کو ڈرائی کر کے باہر نکال دیتی ہے. گھر میں ہمیشہ ایسی مشین رکھیں, عورت کو نچوڑنا نہ پڑے. عورتوں کو اگر پانی نچوڑنا پڑتا ہے تو یہ کبھی پانی صحیح طرح نہیں نچوڑتی. یہ کپڑا دھوتی ہیں اور بس تھوڑا سا پانی جو ہے نا نکال کے اس پہ چھوڑ دیتی ہیں, باقی پھر کپڑے نکالتی ہیں تو پانی وہاں ٹپک رہا ہوتا ہے.
تو جب پانی نہیں نکالا گیا تو پاک کیسے ہوا کپڑا؟ تو کپڑوں کے پاک ہونے پہ توجہ کریں گھر کی عورتیں خاص طور پر، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسی مشین ہو کہ جو خود 3 مرتبہ اس کو دھوئے اور پانی بدلے اور پھر اس کو ڈرائی کر کے باہر نکالے، تاکہ صرف اس کو استری کر دیا جائے اور پہن لیا جائے۔ اور استری کرتے ہوئے بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ پانی ڈالتی ہیں اس کے اوپر تاکہ کپڑا ذرا سیدھا ہو جائے، اور وہ جو استری کے لیے پانی فوار ڈالتی ہیں نا، وہ پانی بھی پتہ نہیں کہاں سے بھر کے لاتی ہیں، اور کون بھر کے لاتا ہے۔ اس کی بھی احتیاط کریں کہ وہ بالکل پاک ہو پانی۔ کپڑوں کی حفاظت کریں گے کہ بالکل پاک ہو تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ کھانا بھی گھر میں بنے تو بالکل پاک۔ بازار کے کھانوں سے ایسے بچیں جیسے بیمار آدمی کو کسی نقصان دہ کھانے سے بچایا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں آم کے کنو کے باغ ہوتے ہیں، ان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب درخت پر پھل آ جائے اور تب کوئی بندہ اس کا سودا کرے تو وہ بے جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، مگر ہمارے ہاں تو سال پہلے اس کی بے کر لی جاتی ہے۔ آنے والے سال کا پھل تو لگا نہیں تو بے تو جائز ہی نہیں اس کی ہو سکتی۔ تو ایسی بے کو کہتے ہیں بے باطل، بے باطل ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم پھل کو دیکھو اور اندازہ لگاؤ کتنے، پھر بے کر لو، ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ لیکن جب پھل آیا ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو کہ ₹1,00,000 کا پھل لگے گا اور وہ لگے 10,000 کا، تو ٹھیکے والے کا تو نقصان ہو گیا نا۔ یا بیچنے والا 10,000 میں ٹھیکہ دے دے اور ₹1,00,000 کا پھل لگے تو بیچنے والے کا نقصان ہو گیا۔ جہاں خریدنے اور بیچنے والے کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، شریعت ایسی بے کی پھر اجازت نہیں دیتی، اس کو بے باطل کہتے ہیں۔ اس کا حل بھی علماء نے بتایا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ تم باغ ٹھیکے پہ نہ لیا کرو، زمین ٹھیکے پہ لے لو۔ میں نے جی زمین ٹھیکے پہ لی ہے، اب زمین میں سے جو فائدہ نکلے گا وہ تمہارا ہے، تھوڑا نکلے تو بھی، زیادہ نکلے تو بھی، تو بے باطل ہی ختم ہو گئی۔ مگر دیہاتی لوگ مسائل کا خیال نہیں رکھتے، جس چیز کو وہ حلال طریقے سے کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، اور اسی طرح 10 سال کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے۔ تو اکثر دیکھا گیا آم، کنو وغیرہ کے باغات کی بے باطل ہوتی ہے۔ اب وہ بے باطل کے پھل جو بندہ کھائے گا اس پر روحانی طور پہ اثر ہوگا۔ اگر صاحب کشف ہے تو اس کا کشف چھن جائے گا، صاحب کیفیات ہے تو کیفیت چھن جائے گی۔ تو ہمارے اکابرین پھر ایسے پھل نہیں کھایا کرتے تھے۔ اب کتنا مشکل ہے کہ آم کے پھل نہ کھائے بندہ، کنو کا پھل نہ کھائے بندہ۔ اگر آم آپ نہیں کھائیں گے تو اچار بھی نہیں کھا سکتے، چونکہ اچار میں بھی آم ہوتا ہے اور وہ بھی اسی باغ سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو کئی چیزیں پھر چھوڑنی پڑ جاتی ہیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے جو بچنے والے ہیں وہ پھر سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں سلوک کی ابتدا میں ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا کہ پھل نہیں کھانے، تو ہم بالکل نہیں کھاتے تھے۔ ہمارا ایک دوست تھا عربی، اس کا نام تھا احمد خشان، وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، تو ہم نے اس کو بھی عادت ڈال دی تھی کہ پھل بالکل نہیں کھانے، وہ بیچارہ بھی نہیں کھاتا تھا۔ اللہ کی شان، ایک دن وہ ایک پروفیسر کے گھر گیا اور پروفیسر کے گھر میں کنو کا درخت لگا ہوا تھا، تو پروفیسر نے اس کو ایک کنو توڑ کے دیا کہ یہ میرے گھر کا درخت ہے اور اس کا پھل ہے تو آپ لے جاؤ۔ تو اس نے سوچا اچھا یہ تو بڑا اچھا تحفہ ہے، میں اپنے دوست کو جا کے دوں گا۔ اب وہ اس کنو کو لے کے میرے پاس آیا، بھاگتا ہوا میرا نام لے رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا خیریت تو ہے؟ کہتا ہے براٹ حلال کنو فار یو، میں آپ کے لیے حلال کنو لے کے آیا ہوں۔ بھئی کنو تو حلال ہی ہوتا ہے لیکن اس کی بے ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس نے اس ٹھیک چیز کو حلال کنو کا نام تھا۔ پھر کئی سالوں کے بعد ہم نے کنو کا مزہ چکھا کہ کنو کیا ہوتا ہے۔ تو سالوں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر جا کے نتیجے مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے میں، معاملات میں، نگاہوں میں اپنی من مرضی کرتے پھریں اور پھر اس بات کی بھی توقع رکھیں کہ ہمیں ہر ہفتے یا ہر دوسرے دن نبی علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جب تک تقوی اختیار نہیں کریں گے ولایت کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے بابو جی عبداللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت صاحب کشف بزرگ تھے۔ مجھے کئی دن ان کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا۔ وہ صرف دہی کھاتے تھے اور روٹی کھاتے، دہی کے ساتھ روٹی، باقی سالن کھاتے عادتاً نہیں کھاتے تھے کہ میں کہیں جاؤں گا تو پتہ نہیں کہاں کا سالن بنا ہوگا، کہاں کا گوشت ہوگا، تو دہی سے روٹی کھا لیتے تھے۔ مگر اللہ نے ان کو کشف ایسا دیا تھا
کہ جو بندہ سامنے آ جاتا تھا اس کی اسی وقت اسکیننگ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں یونیورسٹی کے 32 لڑکوں کو لے کے ان کے پاس گیا، ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت 32 لڑکے میرے ساتھ آئے ہیں اور آپ سے دعا کے طلبگار ہیں۔ فرمانے لگے ان کو کہو ایک ایک کر کے میرے سامنے آئے۔ چنانچہ میں ایک ایک لڑکے کو بھیجتا رہا۔ اب جو لڑکا جا کے ان کے سامنے بیٹھے وہ اس کو ٹو دی پوائنٹ اسی کے بارے میں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہو، تم فلاں کرتے ہو، ٹو دی پوائنٹ۔ اور تو بچوں کو پسینے آ گئے۔ 2 لڑکے میرے پاس آئے پسینے میں ڈوبے ہوئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی اس بندے کے سامنے نہیں جانا چاہیے۔ پھر مجھے پتا چلا تو میں نے اگلے بندے کو بھیجنے میں تھوڑا تاخیر کی تو بابو جی نے پھر مجھے پوچھا بھائی تیسرے کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ پھر مجھے بھیجنا پڑا۔ 32 کے 32 بندوں کو ہر ایک کو انہوں نے کہا، کسی کو کہا تم ماں باپ کے گستاخ ہو، تم ماں باپ کے نافرمان ہو، کسی کو کہا کہ تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم حرام کھاتے ہو، تم سور کھاتے ہو، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے۔ سب کے پسینے چھوٹے ہوئے۔ جب 32 بچے ہو گئے تو پھر اخیر پہ بابو جی نے مجھے فرمایا تم بھی آؤ میرے پاس، تو واقعی مجھے بھی اس وقت پسینے آ گئے۔ میں حضرت کے سامنے جا کے بیٹھا، تھوڑی دیر ایسے خاموش بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد فرمانے لگے مجھے یہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے لاکھوں بندوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی میری داڑھی پوری آ رہی تھی، یعنی نیچے تھوڑی پر داڑھی آ گئی تھی اور یہاں داڑھی بعد میں آئی تھی۔ اس زمانے میں میں 2 رکعت نفل پڑھ کے دعائیں مانگتا تھا، یا اللہ میری داڑھی کو بھرپور داڑھی بنا دے۔ اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے فرمایا مجھے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ کی شان کے ایک لڑکے نے یہ بات سن لی، اس نے پھر باقی لڑکوں کو بتا دیا تو وہ 32 لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے، جی ہم نے آپ سے دعوت کھانی ہے۔ تو میں یونیورسٹی کے زمانے میں ان 32 بچوں کو دعوت کھلانی پڑی۔ پھر میں نے بابو جی سے عرض کیا کہ بابو جی یہ سب بچے تو بہت گھبرائے ہوئے ہیں، آپ نے سب کو ان کی باتیں کی ہیں تو اب ان کا دل خوش ہو جائے گا، آپ ذرا دعا فرما دیجیے۔ تو بابو جی نے کہا بلاؤ سب کو۔ پھر 32 بچوں کو بلا لیا گیا۔ بابو جی نے 1 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اللہ ان سب نوجوانوں کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ 3 راتوں کے اندر 32 کے 32 نوجوانوں کو نبی الاسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ ولایت کبریٰ کے مقام کے بزرگ تھے اور مستجاب الدعوات تھے، اور ان کی زندگی میں جو تقویٰ دیکھا تو حیرانی ہوتی تھی۔ اتنا زیادہ تقویٰ، کھانے پینے میں، معاملات میں، بات کرنے میں، ایک لفظ فالتو نہیں کو بول سکتا تھا۔ کوئی آ کے کہتا ہے جی وہ جی ہم نے روٹی ووٹی کھا لی ہے تو اسی کو پکڑ لیتے تھے، بھئی روٹی کا مطلب تو یہ ہے، تو روٹی کیا ہوتی ہے، کیوں بولا ہے تم نے، فالتو لفظ کیوں بولا ہے۔ بولنے میں احتیاط، دیکھنے میں احتیاط، کھانے پینے میں احتیاط، معاملات میں احتیاط، ہر چیز میں احتیاط۔ کھانے پینے میں بہت احتیاط فرماتے تھے، دعوت بالکل قبول نہیں کرتے تھے کسی گھر سے بھی۔ لوگ کہتے جی سنت ہے دعوت کو قبول کرنا، فرماتے تھے دعوت کو قبول کرنا سنت ہے اور کھانے کا پاک ہونا، حلال ہونا یہ فرض ہے، میں فرض پہ عمل کروں یا سنت پہ عمل کروں، بالکل نہیں قبول کرتے تھے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں ولایت کا نور مل جائے تو اس کے لیے ہمیں تقویٰ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ میں نے ایک مرتبہ بابو جی سے پوچھا کہ بابو جی جتنی احتیاط آپ کرتے ہیں کھانے پینے میں اتنی احتیاط ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو بابو جی نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ اگر تمہیں کہیں باہر سے کھانا پڑ بھی جائے تو بس 2 لقمے کھاؤ تاکہ بھوک کی زہر ختم ہو جائے، پیٹ بھرنے کے چکر میں مت پڑو۔ اگر پیٹ بھرنے کے چکر میں نہیں پڑو گے تو اس کے برے اثرات سے اللہ محفوظ فرما دیں گے۔ ذنون وصری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر کسی بندے کے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے ہم ٹرے میں ڈال دیں اور وہ ٹرے ساری دنیا کو دکھائیں تو کوئی ایسی خواہش دل میں نہ ہو کہ جس پہ اس کو شرمندگی ہو کہ میرے دل میں کیسی تمنا تھی، کیسی خواہش تھی۔ یعنی دل میں بھی گناہ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں کہ تقویٰ کیا ہے تو آسان لفظوں میں تقویٰ کی تعریف یہ ہے کہ شریعت پر انسان اتنی احتیاط کے ساتھ چلے کہ قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، نہ کسی کی دل آزاری کرے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ کسی کو دکھ پہنچائے، نہ کسی کے مال میں یا کسی اور چیز میں کوئی کمی بیشی کرے۔
تو احتیاط کے ساتھ ایسی زندگی گزارنا کہ قیامت کے دن گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔